میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو 4 کا حکم ہے، 4 کی جو حد بندی کی گئی وہ امت کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں کی، کوئی محدود نہیں کی تھی کہ آپ صرف اتنی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ایک قول کے مطابق 9 بیویاں تھیں۔ حضرت شعیب کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، وہ انشاءاللہ والا، وہ اچھی خاصی بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے کوئی حد بندی نہیں، بلکہ یہ تو اس عورت کے لیے نصیب کی بات ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ ایک نبی کے حرم میں آ جائے، ایک نبی کے نکاح میں آ جائے۔ آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے یہودیت کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ کفر نہ باشد کہ آپ عیش پرست ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے اس قدر زیادہ آپ نے جسمانی تعلقات قائم کی، جبکہ انہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، ایک تو آپ علیہ السلام کا خود کا وجود ایک بابرکت وجود ہے اور پوری امت کے لیے رحمت کی بات ہے، اور پھر آپ کا جو مقصد بعثت ہے وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرنا، یعنی انہیں گناہوں کی گردن سے، برائیوں کی گردن سے نیکیوں کی طرف لے کر کے آنا، شیطان سے تعلق ختم کر کے اللہ سے ان کے رشتے کو اور ان کے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ایک نبی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے دنیا میں مخصوص ہونے کا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کو بخوبی نبھایا۔ آپ نے قولاً بھی تبلیغ کی، آپ نے عملاً بھی تبلیغ کی، یعنی آپ نے زبان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا، لوگوں کو دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کی وصیتیں کی، اور منکر سے بھی آپ علیہ السلام نے ہر موقع سے بچایا۔ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا وہ محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اس شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور پاکی، طہارت، پرورش، حلال حرام، ان تمام چیزوں میں ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اندرون خانہ سے ہے، یعنی آپ علیہ السلام گھر جانے کے بعد کس طرح سے اپنی ازواج مطہرات سے پیش آتے تھے، ان سے گفتگو کیسے کرتے تھے، جسمانی تعلقات کیسے قائم ہوتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کے گھر پر اگر کوئی خاتون مسئلہ پوچھنے آ جاتی تو آپ کس طرح سے اس کو جواب دیتے تھے، اور کس طرح سے عدل اور انصاف کا ترازو ازواج مطہرات کے درمیان آپ قائم کرتے تھے۔ یہ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جن میں ہمیں رہنمائی ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا تھا، یعنی تبلیغ دین، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا، برائی کا خاتمہ کرنا، نیکی کو عام کرنا، اس کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ نکاح کریں تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ ہر قبیلے کے فرد سے، ہر قبیلے کی خاتون سے آپ علیہ السلام نکاح کریں تاکہ اس قبیلے کی محبت انہیں دین کی طرف لے کر کے آئے اور ان کا دین سے تعلق قائم کرے، دین سے جو وحشت اور اسلام سے جو وحشت اور نفرت ان کے دلوں میں جاگزی ہے وہ وحشت اور وہ نفرت ختم ہو جائے۔ اس چیز کے لیے ضروری تھا کہ آپ علیہ السلام نکاح زیادہ کرتے، اور اس سے بڑے تبلیغی فوائد حاصل ہوئے، بہت فوائد حاصل ہوئے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تفریح کے لیے یا خوش طبعی کے لیے یا موج مستی اڑانے کے لیے یا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ نکاح کیے، یہ صرف فقط وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر نہ ہو۔
یا جس کا دل اسلام سے بغض لیے ہوئے ہو، اسلام سے حسد رکھتا ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو باریکی سے کوئی پڑھنے والا، منصف مزاج، سلیم الفطرت آدمی، صحیح ذوق رکھنے والا، صحیح سمجھ رکھنے والا، وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تبلیغ دین، یعنی دین زیادہ سے زیادہ عام ہو، اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے، اس دنیا سے ظلمات ختم ہو جائیں، تاریکیاں ختم ہو جائے اور اللہ کا نور ہی نور پھیل جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقط حضرت عائشہ سے احکام، اخلاق، سیرت نبوی، فقہ، فتاوی، ان تمام چیزوں سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات مرئی ہیں. آپ بتائیے، 2210 روایتیں فقط حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرئی. اگر وہ روایات نہیں پہنچتی تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا. تو ضروری تھا کہ نکاح کیے جاتے اور ان سے جو رہنمائی ہمیں ملی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کس طرح سے پیش آتے تھے، بچوں کی پرورش کیسے کرتے تھے، ان سے ان کا تعلق اللہ سے کیسے توڑتے تھے، یہ رہنمائی جو ملی ہے وہ ہمیں ازواج مطہرات سے ملی، امہات المؤمنین سے ملی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 378 روایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ اور فتاوی سے متعلق 378 روایات ان سے مرئی. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صرف انہی فتاوی کو جمع کیا جائے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتائے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فتاوی حضرت ام سلمہ نے لوگوں کو بتلائے ہیں، تو باقاعدہ ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے، کتاب تحریر میں آ سکتی ہے. حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ جانتے ہیں. قریب 200 لوگ تو ان کے شاگرد تھے، 200 افراد ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک مسلسل علم دین کو پھیلایا اور مرکزیت کی حیثیت حاصل کی. یہاں تک کہ اکابر صحابہ، جلیل القدر صحابہ جن کا ایک مقام تھا اللہ کے نبی کے یہاں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے. تو یہ آیت آج جس کی تفسیر چل رہی ہے، یہ بھی آپ کے بھانجے آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اما خالہ جان اس آیت کی تفسیر کیا ہے، یہ کس تعلق سے یہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ یہ اس تعلق سے نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی زندگی گزاری، اس 25 سالہ زندگی میں کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا. بعد میں بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا برملا اعلان کیا، کھلم کھلا اعلان کیا، تب بھی کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 25 سالہ جوانی کی زندگی میں آپ کے اخلاق اور کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے. آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، ساحر کہا، کذاب کہا، مفتری کہا، یعنی جھوٹ باندھنے والا کہا، لیکن ایک مشرک کو، ایک کافر کو، ایک بغض رکھنے والے فرد کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے کہ آپ اس معاملے میں اچھے نہیں ہیں، آپ خواہش پرست انسان ہیں، آپ نفس پرست انسان ہیں. کسی کو موقع نہیں ملا. آپ دیکھیں کہ 25 سال کی جب عمر ہوئی تو اپنی سے 15 سال بڑی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور 25 سال تک ان کے ساتھ رہے. 25 سال تک فقط ان کے ساتھ رہے. جب تک یہ حیات رہی کسی دوسری سے نکاح نہیں کیا. 25 سال تک ان کے ساتھ رہے. اس کے بعد 50 سال کی جب زندگی گزر گئی، 50 سال کے بعد تعدد ازواج کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوتا ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنی پوری جوانی کی زندگی میں، اس 50 سالہ زندگی میں زہد، تقویٰ، دنیا سے یکسوئی میں زندگی گزارنے کے بعد آخر 50 سال کے بعد وہ کون سا داعیہ پیدا ہوا، وہ کون سے اسباب اور عوامل بنے کہ جس نے آپ کو اس قدر نکاح کرنے پر مجبور کیا. تو ظاہر سی بات ہے، ایک صحیح مزاج رکھنے والا انسان، ایک صحیح عقل رکھنے والا انسان اور انصاف سے کام لینے والا انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا
کہ آپ کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے طور پر آپ نے ان بنیادی مقاصد کو استعمال میں لایا کہ آپ نے کثرت سے نکاح کیے تاکہ دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ قریب تک، زیادہ سے زیادہ خاندان تک پہنچے. اور ظاہر سی بات ہے جس جگہ سے ہم نکاح کر کے آئیں گے تو اس جگہ کے لوگوں سے ایک انس پیدا ہو جائے گا، ان کو ہم سے، ہمیں ان سے، تو ان کا دین سے اور اسلام سے قریب ہونا آسان ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بابا گرو نانک کے بارے میں بعض تاریخ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو سکھ مذہب شروع ہوا ہے یہ اس نتیجے پر شروع ہوا کہ وہ اصل تو بات عربی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ توحید پرست انسان تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی قائل تھے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سفر حج بھی کیا، ایک مرتبہ وہ حج کے سفر پر بھی گئے. تو انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے لوگوں کی جو اسلام سے وحشت ہے، اسلام سے جو نفرت ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے، بدعمالی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. ان سے جو لوگوں کو ایک طرح سے وحشت ہے اور دوری جو اسلام سے بناتے ہیں، کس طرح سے ان کی دوری کو ختم کیا جائے. تو اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ کوئی ایسا بیچ کا مذہب نکالا جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگ دین سے تھوڑے بہت قریب ہو جائیں اور وہ جو تاریکی کی زندگی، کفر کی اور شرک کی زندگی ہے اس سے تھوڑی دوری ہو جائے. تو یہ سکھ مذہب ابھی وہ اس مرحلے میں تھے کہ لوگوں کی اسلام سے جو وحشت ہے وہ ختم کرتے کہ ان کا انتقال ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور باقاعدہ یہ سکھ ایک مذہب بن گئے. یہ ایک باقاعدہ لوگوں نے اس کو ایک مذہب کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کا بانی بابا گرو نانک کو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی وحشت کو ختم کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ میں دین پر لایا جائے، اللہ سے ان کا رشتہ تبدیل کیا جائے. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد یہی تھا. 50 سال کی جب زندگی گزر گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدد ازواج یعنی مختلف نکاح کی. 25 سال کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں رہی. پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 54 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سودا تو گھر تشریف لائیں کیونکہ وہ بڑی، حضرت عائشہ کی بچی تھی تو صبر سنی کی وجہ سے وہ وہیں پر رہی اور سن 2 ہجری میں جا کر کے ان کی رخصتی عمل میں آئی. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ 54 سال تھی. 54 سال کی عمر میں تعدد ازواج یہ شروع ہوا ہے، یعنی مختلف بیویوں کا آپ کے نکاح میں، آپ کے حرم میں آنا یہ شروع ہوا ہے. اب کوئی انصاف سے دیکھنے والا انسان یہ فیصلہ کرے کہ کیا بڑھاپے کی عمر میں کوئی مزے لینے کی کوشش کرے، یا بڑھاپے میں اس کو یہ سوچے گا کہ بھائی نفس پرستی کی جائے، خواہش پرستی کی جائے. اور یہ جو سارا جوانی کا دور ہے 25 سالہ یہ جو حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے، وہ حضرت خدیجہ تو ان کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے، 2 شوہر فوت ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 15 سال بڑی تھی. اگر آپ کا مقصد فقط نفس پرستی ہوتا تو نہ تو آپ حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے کہ وہ 2 شوہر کے 2 مردوں کے نکاح میں رہ کر آتی تھی اور پھر ان سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. تو نتیجہ یہ نکلے گا ہر انسان کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہ تبلیغ دین تھا. حضرت سودا سے نکاح کیا، وہ تو گھر آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں رہی گھر پر. سن 2 ہجری میں وہ رخصت ان کی عمل میں آئی. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. 1 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اس کے کچھ ماہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک روایت کے مطابق تو 3 مہینے، فقط 3 مہینے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور ان کا انتقال ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 مہینے یہ نکاح میں رہی اور پھر یہ قضاء الہی سے انتقال ہو گئے. بہرحال اللہ درجات کو بلند کرے. پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. پھر 5 ہجری میں جا کر کے، سن 5 ہجری میں جا کر کے
5 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 53 میں تو جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 کی ہو گئی اور 54 میں آپ داخل ہو گئے تب تو آپ نے ہجرت کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 58 کی عمر میں جا کر کے آپ علیہ السلام کے پاس جا کر کے 4 بیویاں جمع ہوئی. 58 سال کی جب آپ علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسی وقت اس آیت کے مطابق کم از کم 4 بیویوں سے تو نکاح کر لیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ 58 سال کی عمر میں جا کر کے آپ علیہ السلام کے پاس جا کر کے 4 بیویاں جمع ہوتی. اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ، اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب بعد کے نکاح ہیں اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملی ہے وہ مشکل سے 5 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 2 سال. اور جو آپ علیہ السلام کی اکثر زندگی گزری ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزری. تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے 25 سال تو اس طرح سے گزرے کہ تنہا تنہا رہیں. پھر 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے جو ایک غم گسار اور بہت محبت رکھنے والی تھی، بڑی سمجھ کی مانی تھی. اور ان کی ہمدردی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سمجھ اس موقع پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے کہ مجھے کسی نے ایسے بھیجا اور مجھ کو زبردستی پڑھنے کو کہا. میں نے کہا کہ ماں نبی قاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس نے مجھے خوب بھیجا. تو آپ علیہ السلام کو جس نے دلاسا دیا، آپ کے حوصلے کو بڑھایا اور اللہ سے آپ کے تعلق کی وضاحت کی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا. آپ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت میں آپ کام آتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رسوائی کا معاملہ نہیں کرے. تو حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے. پھر 5 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے. اور پھر بقیہ جو زندگی ہے وہ بقیہ ازواج مطہرات کے ساتھ گزری. تو اب کون ہوگا؟ یقیناً وہ نفس پرست انسان ہی ہو سکتے ہیں، وہ خود خواہش پرست انسان ہی ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ڈھونڈا اعتراض لگائیں کہ اللہ کے نبی نے نفس پرستی کے لیے، خواہش پرستی کے لیے اس قدر لکھا کیا. انہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے. آپ علیہ السلام پوری دنیا کی فکر لے کر کے آئے تھے. آپ کا فقط کسی ایک خاص علاقے میں اور کسی خاص نسل سے تعلق نہیں تھا، بلکہ آپ کو پوری دنیا سے تعلق تھا. اور پوری دنیا کی خانگی، ملکی، انفرادی، اجتماعی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ متعدد نکاح کیے جائیں. آپ علیہ السلام نے کیے اور ان متعدد نکاح سے تبلیغی فوائد، احکام کے فوائد، جزیات کے فوائد نکل کے آئے. آپ دیکھیں کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ام سلمہ کا ایک نکاح تو ابو سلمہ سے ہو چکا تھا. اب لیکن وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ وہ واحد خاتون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں کہ جن کے ساتھ بچے بھی آئے. باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تنہا تھیں، ان کے ساتھ بچے نہیں تھے. لیکن ام سلمہ کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. جب نکاح ہوا تو آپ کے پاس تشریف لائے. لیکن آپ علیہ السلام نے ان بچوں کے ساتھ کیسا محبت کا معاملہ کیا، ان کی پرورش کیسے کی. ایک سوتیلی اولاد کو کس طرح محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کی پرورش میں کس طرح کا رول اور کردار نبھایا جاتا ہے. اگر ام سلمہ سے نکاح نہیں ہوتا تو یہ خانہ خالی رہ جاتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ سوتیلی اولاد سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کی محبت کا معاملہ رکھنا ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام سلمہ کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، آپ کچھ کھا رہے تھے تو میں پیالے میں ہاتھ ڈالنے لگا، کبھی کہیں سے ہاتھ ڈالتا، کبھی کہیں سے ہاتھ ڈالتا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا اور وہاں سے کھا جو تیرے سامنے ہے. یعنی اس قدر آپ علیہ السلام نے نرمی کا معاملہ کیا، اتنی محبت کا معاملہ کیا
آپ نے حالانکہ ہم میں سے اگر کوئی ہو اور پھر بچہ اس قدر بھونڈی حرکت کرے، بچہ وہ بڑا بھی ہو کہ کبھی یہاں ہاتھ مارے کبھی یہاں ہاتھ مارے، اس طرح سے بچے اٹھا کر لے، تو یقیناً ہمیں غصہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھ اللہ کہ اللہ کا نام لے، وکل بیمینی اور دائیں ہاتھ سے کھا، اور وہ جو تیرے سامنے ہو وہاں سے لے کر کے کھا۔ اگر حضرت ام سلمہ سے نکاح نہیں ہوتا تو وہ جو سوتے کی اولاد کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت حفصہ سے نکاح نہیں ہوتا تو قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کا نرمی کا معاملہ کرنا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی تبلیغی فوائد اس قدر نکھر کے آئے ازواج مطہرات کی وجہ سے اور تعدد ازواج کی وجہ سے کہ ان تبلیغی فوائد کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر نکاح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں یہ ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو امت بہت بڑی رہنمائی سے محروم ہو جاتی، بہت بڑے اسلوب زندگی سے محروم ہو جاتی۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، آپ ہی نے بتلائے اور آپ کے پیغام کو ہمیں صحابہ یا صحابیات میں پہنچائے۔ اگر یہ نہیں پہنچاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اللہ نے اجازت دی، بلکہ سارے انبیاء کے لیے اجازت دی کہ آپ جتنے چاہیں نکاح کریں، اور نکاح کیے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت نکاح کیے، اور پھر حضرت شعیب نے نکاح کیے، اور سب کا بنیادی مقصد تبلیغ تھا، سب کا بنیادی مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، اور اس میں انہیں بہت کامیابی ملی، بہت کامرانی ملی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔